السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہا کی ملاوٹ کی مشق سیکھیں گے اور متن پڑھنا سیکھیں گے کس طریقے سے پڑھتے ہیں. اور اس میں ہم دو چشمی ہا ہوتی ہے، اس سے جب وہ کسی حرف سے ملتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہندی میں اکشر ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں وہ ہم اس میں دیکھیں گے. تو چلیے اس میں پہلے ہے جب ہم نون زبر نا اس کے ساتھ ہا ساکن کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا نا. اسی طریقے سے ہا زبر ہا، واو الف زبر وا، ہوا. ٹھیک ہے، ہوا ہو گیا. اسی طریقے سے چلیے یا حاضر یہ، واو ہاپش وہ. ٹھیک ہے، اس کو میں نے بتایا تھا مجہول پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے کاف حاضر کے، کاف زبر کا، ہا الف زبر ہا کہا. با زبر با، ہا الف زبر ہا بہا. اس میں کیا ہوگا، با ہا زبر با ہا زبر بہ، تا یا زیر تی بہتی. تو یہ جو الٹا پیش ہے یہ ہا ہے یہاں پر. اس کے بعد جیم زبر جا، گاف ہا زبر گہ جگہ، ہا میم زبر ہم. ٹھیک ہے، اب اس کی کس طریقے سے کریں گے، جیم الف زبر جا، میم ہا زبر مہ جامہ. تو چلیے اب اس کو متن پڑھ لیتے ہیں. اس کا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ دو طریقے کی ہا ہوتی ہیں، ایک چھوٹی مطلب ایک اس طریقے کی ہا ہوتی ہے، یہاں پہ میں بتا دوں. ایک ایسے ہا دیکھیں گے آپ اور ایک ایسے. جب ہم اس ہا کو ملاتے ہیں کسی بھی حرف سے اردو کے تو کیا ہو جاتا ہے، ہندی کے اکشر میں بدل جاتا ہے. تو چلیے جیسے یہ ہے، وہ پان ہے، یہ چونا ہے، چے واپس چو، نون الف زبر نا چونا. ہوا بہتی ہے. ٹھیک ہے، عورت، عین واو زبر عو، را تا زبر رت، عورت نے کہا. پانی، پا الف زبر پا، نون یا زیر نی، پانی نہ بہاؤ. تو یہاں پہ تو کر لیں گے ہم بے زبر با، ہے الف زبر ہا بہا، حمزہ واپش او بہاؤ. ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو وہی ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے. تو یہ پاجامہ ہے. الف سین پیش اس، جیم زبر جا، گاف ہے زبر ہا جگہ، اس جگہ رہ. ہم سے نہ کہہ، تو یعنی وہ پان ہے، یہ چونا ہے. ہوا بہتی ہے، عورت نے کہا پانی نہ بہاؤ. یہ پاجامہ اس جگہ رہ، یہ پاجامہ ہے، ہم سے نہ کہہ. اب دیکھیں ہندی حروف کس طریقے سے ہم بناتے ہیں اردو میں، وہ ہم سیکھیں گے اس میں. تو میں اس میں یہاں پہ لکھتا ہوں، ویسے تو لکھا ہوا ہے یہاں پر. جب ہم بے کو ہے ملاتے ہیں تو بھا بنتا ہے. تو چلیے ایک بار میں یہاں بنا دیتا ہوں. تو دیکھیے جب ہم بے کو ہے میں ملائیں گے، یعنی دو چشمی ہے میں ملائیں گے تو کیا بن جائے گا، وہ بن جائے گا بھا بن جائے گا. کیا بن جائے گا، بھا بن جائے گا، ہندی کا بھا. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بریکٹ میں بنا کے اس طریقے سے، بھا بھالو والا بھا بن جائے گا. اس کے بعد اگر ہم پے کو جو ہے دو چشمی ہے میں ملاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے پھا. ہندی میں کیا ہوتا ہے پھا، یعنی فا بھی پڑھیں گے پھا بھی پڑھیں گے اس میں. اس کے بعد جیسے اگر ہم تے کو دو چشمی ہے میں ملاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے تھا. یعنی یہ اس طریقے سے جو تھا ترمس پڑھتے ہیں وہ. اگر ہم اس میں
ٹے کو ملاتے ہیں دو چشمی ہے میں تو وہ بن جاتا ہے ٹھا. یعنی اس طریقے سے ایک ہوتا ہے ٹا، اور جب ہم اس میں دو چشمے ملا دیتے ہیں اس ٹے کو تو یہ ٹھا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے چلیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب ہم جیم کو دو چشمی میں ملائیں گے تو جو ہے جھا بن جائے گا، یعنی جھا جھنڈا اس طریقے سے. اور جب ہم چے کو ملائیں گے دو چشمی ہے میں تو وہ بن جائے گا چھا، یعنی یہ چھا چھتری. اس کے بعد اگر ہم اب کاف کو ہے میں ملا کے دیکھیے کیا بنے گا، آپ بتائیے. ہم کاف کو ہے ملائیں گے تو وہ ہو جائے گا کھا. ٹھیک ہے، کیا بن جائے گا؟ کھا بن جائے گا، کھا خرگوش. گاف کو اگر دو چشمی میں ملائیں گے تو اس سے جو بنے گا وہ بن جائے گا گھا، گھا گھر والا. تو یہ ہم ہندی حروف بنا رہے ہیں. ہم اردو سے اگر ہمیں کبھی ہندی میں بھارت لکھنا ہوگا تو کس طریقے سے لکھیں گے، وہ انہی کا یوز کر کے لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو گھا بن گیا، گھا گھر. اور اس میں جیسے لا ہے، جیسے اڑے ہے، اڑے کو جب ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ ڑھا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ڑھا. یہ تو پڑھا ہی ہے، یہ سب پڑھے ہوئے ہیں ہمارے. اس میں اگر ہم لام کو دو چشمی میں ملائیں گے تو وہ لھا بن جائے گا، یعنی یہ. تو یہ جو چیز میں نے یہاں بتائی وہ ٹھیک ہے. جیسے بے کو اگر ہم دو چشمی ہے میں ملائیں گے تو بھا بن جائے گا، یعنی بھا بھالو، جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں ہندی میں. پے کو جب ہم دو چشمی ہے ملائیں گے تو پھا بن جائے گا، یعنی فا. جب تے کو جب ہم دو چشمی ہے ملائیں گے تو تھا بن جائے گا، تھا تھرمس. جب ٹے کو ہم دو چشمی ہے ملائیں گے تو وہ ٹھا بن جائے گا. جیم کو ہے دو چشمی ملائیں گے تو جھا. چے کو دو چشمی سے ملائیں گے چھا چھتری. اور کاف کو دو چشمی ملائیں گے تو وہ بن جائے گا کھا. گاف کو دو چشمے ملائیں گے گھا بن جائے گا. ڑے کو دو چشمے ملائیں گے ڑھا بن جائے گا. اور لا کو دو چشمے ملائیں گے لا بن جائے گا. اب اس میں ایک ایگزامپل دے دوں یہاں پر. جیسے کسی نے لکھا بھالو، اس طریقے سے لکھتے ہیں بھالو. ٹھیک ہے، اب اس کو اردو میں کس طریقے سے لکھیں گے تو ہم بھائی لیں گے، بھال ادھر بھا لا واپش لو، بھالو. اب پھول لکھنا ہمیں ہندی میں تو ہم پھول اس طریقے سے لکھیں گے. اب ویسے لکھنا ہوگا تو کس طریقے سے لکھیں گے؟ اس طریقے سے. کیونکہ پتہ ہے ہمیں جو فا ہوتا ہے وہ اردو میں اس طریقے سے لکھتے ہیں. نہیں، اگر ہمیں تھرمس لکھنا ہے تھر مس تو وہ لکھیں گے ہم اس طریقے سے تھر مس. تھارا زبر تھر، میم سین زبر مس، تھرمس. اور ہم ٹھوس لکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، کیا لکھنا ہے؟ ٹھوس. ٹھوس. تو ٹھوس کیسے لکھیں گے ہم؟ تو ٹھا کے لیے یہ ہم یوز کریں گے ٹھا، پھر واو جوڑ دیں گے، ٹھوس ہو گیا. اب ہمیں جھوٹ لکھنا ہے تو جھوٹ کس طریقے سے لکھیں گے؟ ہندی میں جھوٹ ایسے لکھیں گے. دیکھیے میں دونوں چیز بتا رہا ہوں آپ کو، لکھنے میں آسانی ہوگی. جھوٹ ویسے کیسے لکھیں گے؟ جھوٹ جھا لکھیں گے، پھر واو ملائیں گے، پھر ٹے. اسی طریقے سے ہمیں چھتری لکھنا ہے ہندی میں تو چھتری تو ایسے لکھیں گے چھت ری. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اسے ہندی میں کس طریقے سے لکھیں گے؟
छतरी। जैसे ये है खा है, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ये खा है, ठीक है, खा। फूल लिखना है हमें, खेल लिखना है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे हिंदी में। और वैसे लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, खेल। और इसे गोश्त लिखना है, सॉरी, घोड़ा लिखना है। घोड़ा, तो यहाँ पे इसमें कैसे लिखेंगे, घोड़ा। और इसके बाद जैसे इसका तो देख लीजिएगा, ये दोनों का वैसे हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो जो मैंने समझाया था वो यहाँ पर है। जैसे बा को हाँ मिलाएंगे तो भा बन जाएगा, फा बन जाएगा, ठा, झा। चे को है मिलाएंगे छा बन जाएगा, दाल को है मिलाएंगे तो धा बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। काफ को है मिलाएंगे खा बन जाएगा, घा, ल्हा। अब देखिए इसको अलग किस तरीके से पढ़ेंगे हम, भा ज़बर भा, फा ज़बर फा, था ज़बर था, ठा ज़बर ठा, झा ज़बर झा, छा ज़बर छा। हिंदी के हरूफ बन गए। और धा ज़बर धा, ढा ज़बर ढा, ढा ढक्कन वाला ढा, ढा ज़बर ढा, खाजिर खी, घा पेश घू, घा पेश घू। और लाजिर ली, ला ज़बर ला। इस तरीके से। अब हिज्जे किस तरीके से करेंगे हम इसकी, भा अलिफ ज़बर भा, था अलिफ ज़बर था, धा अलिफ ज़बर धा, ढ़ा अलिफ ज़बर ढ़ा। भाया ज़ेर भी। अब देखिए यहाँ ज़ेर नहीं है तो ज़ेर हो या ना हो, लेकिन अगर या है छोटी या तो वहाँ पे ज़ेर ही देंगे। भाया ज़ेर भी। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे बा हायाज़ेर भी नहीं पढ़ेंगे, भायाज़ेर भी, थायाज़ेर थी, भा वापिश भू, ठीक है। झा वापिश झू, घा वापिश घू। अच्छा, झा वापिश झू, इससे ठीक है। घा वापिश घो पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, घा वापिश घो। घायाज़ेर घी। इसके बाद भा अलिफ ज़बर भा, लाम अलिफ ज़बर ला, भाला। चा वापिश चू, ला। इसको ला पढ़ेंगे, हम अभी बताया था। ला अलिफ ज़बर ला, चूल्हा। सीन अलिफ ज़बर सा, था साकिन, ये था हो गया, साथ। हे अलिफ ज़बर हा, था साकिन, हाथ। हे अलिफ ज़बर हा, था याज़िर थी, छोटी आ गया तो ज़ेर ही देंगे। हाथी। भा वापिश भू, लाम साकिन भूल, झा वापिश झू, टे साकिन झूठ। और छा वापिश छोटे अलिफ ज़बर टा। अलिफ आएगा तो ज़बर देंगे, और पेश वाव आएगा तो पेश देंगे, या आएगी छोटी या तो ज़ेर देंगे, ठीक है। घा वापिश घोड़े, अलिफ ज़बर ड़ा, घोड़ा। अब इसमें देखिए, इसमें हम रवा पढ़ेंगे, मतन का मतलब रवा ही होता है। मश्क कर लेते हैं एक बार इसकी। रब को ना भूल, मैं ज़बर लगा देता हूँ आपको, आपके समझने के लिए। रब को न भूल, दवा घोल, ठीक है। झूठ ना बोल, दूध गाढ़ा है, चूल्हा छोटा है, साथ ना छोड़, उसको भाला ना दे, उसको भाला
نہ دے، ہاتھی دوڑتا ہے، گھوڑا گھاس کھاتا ہے، کھاتا تھا کھاتا تھا۔ اب دیکھیے اس میں جو ہے اب اس میں دیکھیے نون غنہ کی مشق۔ تو نون غنہ کس طریقے سے، اس میں نون غنہ مطلب آپ جو آواز ہے ناک میں جائے گی، جیسے میم الف زبر ما نون غنہ ما، ہے الف زبر ہا نون غنہ ہاں، یہ ناک میں آواز کو ہم روکیں گے اس میں۔ یا زبر یا، ہا الف زبر ہا، یہاں نون غنہ یہاں، اسی طریقے سے کہاں، ہوا پش ہوں نون غنہ ہوں، میم یا زبر میں نون غنہ میں، ہا یا زبر ہے نون غنہ ہے، میم یا زر میں نون غنہ میں نے، اس سے بتاتے ہیں یہ بڑی یا ہے یہاں پر نون زبر نہ، ہا یا زر ہی نہیں نون غنہ نہیں، کاف زر کی، یا الف زبر یا کیا۔ تو اس میں دیکھیے ماں سے پوچھ ہے نا، پاوا پش پو، میم الف زبر ما نون غنہ، سین یا زر سے، پاوا پش پو، چھا ساکن پوچھ، کاف زر کی، یا الف زبر یا کیا، واو ہا پش وو، جیم یا زر جی، ہا الف زبر ہا جی ہاں آیا، تا واپش تو، کاف زر کا، ہا الف زبر ہا کہا، نون غنہ کہاں، گیا گیا تھا، تھا الف زبر تھا، یا زبر یا، ہا الف زبر ہا یہاں نون غنہ یہاں، کاف واپش کون نون ساکن کون ہے، کوئی، کاف واپش کو، حمزہ یا زر ای کوئی، نون زبر نہ، ہا یا زر ہی نہیں ہے، میم یا زر میں، جیم زبر جا، ہے الف زبر ہا جہاں نون غنہ جہاں، جاتا ہوں تو بھی وہاں جا، ہے نا، یہ تو سمپل تھا۔ ہا میم زبر ہم، گھا یا زر گھی، کھا الف زبر کھا، تا یا زر تے کھاتے، ہا یا زر ہے نون غنہ ہیں کھاتے ہیں، ہم گھی کھاتے ہیں، لام الف زبر لا، ٹھا یا زر ٹی، یہ ٹھا پڑھیں گے، لاٹھی لے جا، الف مد زبر آ، ٹھا ساکن آٹھ، کاف الف زبر کا، الف مد زبر آ، دھا الف زبر دھا، آدھا چار ہے، بھا الف زبر بھا، حمزہ یا زر ای بھائی، سین یا زر سے بھائی سے، کاف زبر کا، ہوا پش ہو کہو، کھا یا زبر کھے، تا ساکن کھیت، میم یا زر میں، پے الف زبر پا، نون یا زر نی پانی ہے، نون الف زبر نا، چے ساکن ناچ، نون ہا زبر نہ، دال یا زر دے، کھا ساکن دیکھ، اور واو زبر وا، ہے الف زبر ہا وہاں نون غنہ وہاں، دھا واپش دھو، پے ساکن دھوپ ہے، یا زبر یا، ہا الف زبر ہا یہاں، با یا زر بے، ٹھا ساکن بیٹھ۔ تو یہ تو آسان ہے، یا زبر یا، ہا الف زبر ہا یہاں، با یا زر بے، ٹھا ساکن بیٹھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک بار وہاں پڑھ لیتے ہیں، ماں سے پوچھ کیا وہ آیا، جی ہاں آیا، تو کہاں گیا تھا، یہاں کون ہے، کوئی نہیں، میں جہاں جاتا ہوں تو بھی وہاں جا، ہم گھی کھاتے ہیں، لاٹھی لے جا، آٹھ کا آدھا چار ہے، بھائی سے کہو کھیت میں پانی ہے،
ناچ نہ دیکھ وہاں دھوپ ہے، یہاں بیٹھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا اور ہے وہ ہم آگے دیکھ لیں گے. جیسے با بازبر بے بیزبر بب، اسی طریقے سے بے تیپش بت. ٹھیک ہے. بے چیزبر بچ، بے چیزبر بچ. تو اس میں ہم اس کو پڑھیں گے. بے دازور بد، بے ریزور بر اور بے زور بڑ ہا ساکن بڑھ، بے زور بڑ الف زڑا بڑا، بے پشبو رے الف ذرا برا. اسی طریقے سے بے سین زبر بس، سین بے زبر سب، بے عین زبر با، بے کاف زیر بک، بے پشپو ہا تا زبر ہت بہت، سین زبر سب بے بے زبر بب سبب. ٹھیک ہے. کاف بے زبر کب، با زبر با عین دال زبر عد بعد، بے زبر با دال نون زبر دن بدن. ٹھیک ہے. با دال زبر بد، بے دال زبر بد. میں با پڑھ دیتا ہوں کبھی کبھی. بے واپش بو بدبو. اب اس کو ہم رواں پڑھیں گے یہاں پر. جیسے آج پانی برسا، بارہ زبر سین الف سا برسا. گالی نہ بک بن میں نہ جا. ٹھیک ہے. بن یعنی جنگل میں نہ جا. دھوپ یعنی اس کی اگر ہجے کوئی کرنے کے لیے گیا کیسے بولیں گے؟ دھا واپش دھو پہ ساکن دھو سے بچ. اور بیل بک گیا. ٹھیک ہے. بیل بک گیا. بت بے بس ہے، چوہا بل میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. صابر خاں، یہ نون بولنا ہے یہاں پہ. صابر خان یا خاں بڑا قابل ہے. ساتھ کے بعد 8 ہے. رونے کا جو ہے سبب یعنی وجہ بتا. آگے نہ بڑھ یعنی باڑھ ہزبڑ بڑھ. یہ بہت ضروری ہے نا، یہ جو ہندی والے ہوتے ہیں. دادا کب آئے، بہت نہ سو، یہ برا ہے، سب لوگ آ رہے ہیں. بدن سے بدبو آتی ہے، ابھی جا اور نہا لے. تھوڑا اور ہے بس، اس کو ہم کمپلیٹ کر کے اس کو مکمل کرتے ہیں. جیسے پے تیز زبر پتھ اور پے ریز زبر پر پڑھ پڑھ. یہ پڑھ ہے، یہ پڑھ ہے. پک کپ پل. بے پشپو رے الف ذرا پورا نون الف ذرا پرانا. جب بھی الف دیکھیں زبر دے دیں گے آپ. پے تیز زبر پتھ لام الف ذلہ پتلا. الف پا زبر اپ نون الف ذرا اپنا. پا ہا زبر پہ لام یا ذلے پہلے. پا زبر پا ہے الف ذرا پہاڑ ساکن پہاڑ. تو یہاں پر زبر لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. میں اس کو پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے بیل پک گیا، اپنا پتہ بتا دے. پتہ یعنی اس طریقے سے لکھیں گے ہم، پتہ بتا دے. آج پروا ہوا ہے، پہلے پڑھ تب جا. پل دور ہے، تو لاپرواہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بات میں نہ پڑ. چھاتا پرانا ہے، اپنے مال پر نہ پھول. گارا بہت پتلا ہے، پہاڑ اونچا ہے، کپ لے جاؤ. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو پڑھا اس کو آپ سمجھیں. مطلب اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو دوبارہ دیکھیں. بہت ضروری ہے اس اردو کے لیے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کو یہ چیز پتہ نہیں ہوگی تو آپ اردو نہیں پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. جیسے یا والا ہو گیا، کس طریقے سے اے پڑھیں گے، اے کب پڑھیں گے، اور ہندی کے حروف کس طریقے سے بناتے ہیں. اگر یہ اس کو سیکھ جائیں گے تو آگے آپ
پڑھنے میں کیا آسانی ہو جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ السلام علیکم۔